السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العباد والصلاة والسلام علی سید العباد الذی اخرج عباد اللہ من عبادت العباد الى عبادت رب العباد۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوهم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم: اذا رأيتم الذين يسبون اصحابي فقولوا لعنة الله على شركم، او كما قال عليه السلام: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارک وسلم وصل علیہ۔ مجھ سے قبل امیر ضلع حضرت مولانا قاری سیف اللہ عابد صاحب جاندار خطاب فرما رہے تھے، اور میرے بعد جماعت کے مرکزی خطیب قاری القرآن خطیب دی شان محترم جناب قاری محمد خالد مجاہد صاحب حافظہ اللہ تعالی انشاءاللہ شیریں بیان فرمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ علماء کرام کا بیان کرنا اور آپ احباب کا یہاں پہ تشریف لانا اپنی بارگاہ میں مقبول و منظور فرمائے۔ 1 سال کے بعد آپ کے نورانی اور پیارے چہروں کی زیارت ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ اسی طرح ہمیں اپنی جنت میں بھی جمع فرمائے۔ ہمارے بڑے پیارے عزیز بھائی، اس مسجد کے خطیب مدرس امام محترم جناب افضل زکریا صاحب، صدر تحصیل اہل حدیث یوتھ فورس خانیوال، اور اسٹیج پہ جلوہ فروز ہیں محترم جناب فاروق عدیل صاحب، جو کہ صدر ہیں اہل حدیث یوتھ فورس ضلع خانیوال کے۔ اللہ ان کے تمام رفقاء، احباب، معاونین، اس مسجد کی انتظامیہ، تمام احباب کی محنت اپنی بارگاہ میں مقبول و منظور فرمائے۔ حضرات، کیا سبب بنا ہے محرم کے مہینے سے لے کر آج تک، اور انشاءاللہ جب تک یہ صحابہ کی گستاخی اور یہ بدماشیاں بند نہیں کی جاتی، انشاءاللہ ہر ممبر و محراب سے عظمت صحابہ کے ترانے بلند ہوں گے۔ تسی ایڈے ٹھلے ہو، تسی کسے بلند کرنے نے؟ زور مولویاں دا لگدا تے کندے تسی نہیں۔ ہن تسی تے اکا نہیں بولنا، زکریا صاحب نے کھانے دا بھی اعلان کر چھڈیا ہے۔ اللہ آپ کو برکتیں عطا فرمائے، اللہ آپ کے اوپر اپنی رحمتوں کا نزول فرمائے۔ بیدار ہو کے بیٹھے، اصل خطاب تو قاری القرآن کریں گے۔ اور پیارے بھائیو، تم بدماشیاں کرو گے، صحابہ کی توہین انسلٹ گستاخیاں کرو گے، صحابہ کے غلام، صحابہ کے پیروکار، صحابہ کے جانسار، صحابہ کے متوہلے دیوانے، انشاءاللہ عظمت صحابہ کے پرچم بلند کرتے رہیں گے۔ ہم صدیق کی صداقت کے تذکرے کرتے رہیں گے، فاروق کی عدالت کے تذکرے کرتے رہیں گے، عثمان کے حیا کا تذکرہ کرتے رہیں گے، علی کی شجاعت کا تذکرہ کرتے رہیں گے، معاویہ کی دلیری کا تذکرہ کرتے رہیں گے۔ تم نہیں سمجھتے ان کو صحابہ سے تکلیف کیا ہے، پریشانی کیا ہے، اور صحابہ دین کے گواہ ہیں۔ صحابہ نے محبوب کو نمازیں پڑھتے دیکھا ہے، روزے رکھتے دیکھا ہے، جہاد کرتے دیکھا ہے، اور پیغمبر کے لیل و نہار کے گواہ محبوب کے صحابہ، آپ کی عبادتوں کے گواہ حضرات صحابہ۔ کیوں کہا میرے سچے نبی نے؟ فرمایا صلو کما رأیتمونی
تصلی، اور نماز پڑھو جیسے مجھے نماز پڑھتے دیکھا ہے۔ آپ کے کسی دیوبندی نے آپ کو نماز پڑھتے نہیں دیکھا، کسی بریلوی نے نماز پڑھتے نہیں دیکھا، کسی اہل حدیث نے نماز پڑھتے نہیں دیکھا۔ کس نے نماز پڑھتے دیکھا ہے؟ ابو بکر نے دیکھا، عمر نے دیکھا، عثمان نے دیکھا، علی نے دیکھا، سعد نے دیکھا، سعید نے دیکھا، طلحہ نے دیکھا، زبیر نے دیکھا، عبد الرحمن بن عوف نے دیکھا، ابو عبیدہ بن جراح نے دیکھا، حسن نے دیکھا، حسین نے دیکھا۔ پیغمبر کے صحابہ نے آپ کو نماز پڑھتے دیکھا ہے۔ میرے نبی حج کر رہے، حج کے موقع پہ فرمایا اور میں خضوع، اور صحابہ مجھ سے حج کا طریقہ سیکھ لو، طواف کیسے کرنا ہے سیکھ لو، صفا مروہ کی سعی کیسے کرنی ہے سیکھ لو، میدان عرفات میں وقوف کرنا ہے سیکھ لو، مینا میں راتیں بسر کرنی ہے سیکھ لو، مزدلفہ میں ٹھہرنا ہے سیکھ لو، جمرات کو کینکریاں مارنی سیکھ لو، قربانی سیکھ لو۔ کس نے دیکھا تھا؟ صحابہ نے دیکھا تھا۔ اور سازش کیا ہے یہودیوں کی؟ صحابہ کے ایمان پہ تان کرے گا، اور جب لوگ صحابہ کو نہیں مانیں گے، نہ توحید بچے گی، نہ نماز بچے گی، نہ حج بچے گا، نہ روزہ بچے گا، نہ قرآن بچے گا، نہ حدیث بچے گی۔ انشاءاللہ ہم توحید کے تحفظ کے لیے، نماز کے تحفظ کے لیے، زکوٰۃ کے تحفظ کے لیے، قرآن کے تحفظ کے لیے، حدیث کے تحفظ کے لیے معلوم یہ پڑتا ہے صحابہ کا دفاع صرف صحابہ کا نہیں ہے، صحابہ کا دفاع توحید کا دفاع ہے، صحابہ کا دفاع نماز کا دفاع ہے، صحابہ کا دفاع قرآن کا دفاع ہے، صحابہ کا دفاع حدیث کا دفاع ہے، اور انشاءاللہ ہم اپنے دین کا دفاع کرتے رہیں گے۔ پیغمبر کے صحابہ کے لیے باہر نکلنا پڑا، نکلو گے؟ اور اللہ کی قسم جذبے سے ایمان سے بول، پیغمبر کے صحابہ کے لیے، اہل بیت کے تقدس کے لیے، صدیق کی صداقت کے لیے، فاروق کی عدالت کے لیے، عثمان کے حیا کے لیے، علی کی شجاعت کے لیے، پیغمبر کے صحابہ کے لیے، رب کی توحید کے لیے، قرآن کے تحفظ کے لیے، نماز کے دفاع کے لیے جانیں دینی پڑی دو گے؟ تیار ہو؟ اللہ کی قسم رستہ بڑا خطرناک ہے، یہ وہ رستہ ہے جس رستے پہ چلتے ہوئے شہید ملت نے اپنی جان کے، اپنے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کروائے۔ یہ وہ رستہ ہے علامہ حبیب الرحمن یزدانی نے اپنے بچوں کو شہید کروایا، خود شہید ہو گئے۔ انشاءاللہ ہم اپنے اسلاف کی روایات کو زندہ رکھتے ہوئے سب کچھ لٹ جائے گوارا ہے، پر عظمت صحابہ پہ سمجھوتا ہو سکتا نہیں۔ انشاءاللہ ہم صحابہ سے عقیدت کا اظہار کرتے رہیں گے۔ اور ظالموں تمہیں پتہ ہی نہیں ہے، خانہ وحل صحابہ کے جانثاروں کا ہے، ہر دوسرے بندے کا نام ابو بکر ہے، عمر ہے، عثمان ہے، علی ہے، حسن ہے، حسین ہے، ہر میری بہن کا نام دوسری کا، کسی کا عائشہ، کسی کا حفصہ، کسی کا خدیجہ، کسی کا صفیہ، کسی کا زینب، کسی کا ام کلثوم ہے۔ یہ کیوں ہے؟ یہ صحابہ کے دیوانے، اہل بیت کے متوالے۔ انشاءاللہ اللہ کی قسم جان چلی جائے صدیق کی صداقت کے لیے سودا سستا ہے، مہنگا نہیں ہے۔ یا اللہ قربانیاں قبول تو کر لے، اور قیامت کے دن جنت میں صحابہ کے قدموں میں ہمیں جگہ عطا کر۔ اللہ کی قسم جب قبریں پھٹ جائیں،
صحابہ کی قدموں میں ہمیں جگہ مل جائے، اس سے بڑی بھی کوئی سعادت ہے؟ اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں، پیغمبر کے صحابہ عظمتوں والے، سننا، قرآن سناتا ہوں تمہیں، ہمیں نہ کسی تاریخ کی ضرورت ہے، اور جاؤ نہ کسی ہسٹری کی ضرورت ہے، قرآن کافی ہے عظمت صحابہ کے لیے۔ قرآن پڑھتا جا، ہر قرآن کے پارے میں عظمت صحابہ کا تذکرہ ہے۔ قرآن کا پہلا پارہ، فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا۔ کون مراد ہے؟ پیغمبر کے صحابہ۔ قرآن کا دوسرا مقام ہے، وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ۔ قرآن کا دوسرا پکارا، دوسرا سپارہ عظمت صحابہ۔ قرآن کا تیسرا پارہ، الصابرین والصادقین والقانتین والمنفقین والمستغفرین بالاسحار۔ قرآن کا چوتھا پارہ، کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ۔ قرآن کا پانچواں پارہ، ومن یشاقق الرسول من بعد ما تبین له الہدی ویتبع غیر سبیل المؤمنین نولہ ما تولی۔ قرآن کا چھٹا پارہ، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ کون مراد ہے؟ پیغمبر کے صحابہ۔ قرآن کا ساتواں پارہ، وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ۔ کون مراد ہے؟ پیغمبر کے صحابہ۔ قرآن کا آٹھواں پارہ، وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي هَدَانَا لِهَٰذَا وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِيَ لَوْلَا أَنْ هَدَانَا اللَّهُ۔ کون مراد ہے؟ پیغمبر کے صحابہ۔ قرآن کا نوواں پارہ، انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم واذا تليت عليهم آياته زادتهم ایمانا۔ کون مراد ہے؟ پیغمبر کے صحابہ۔ قرآن کا 10واں پارہ، وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ فِي مَوَاطِنَ كَثِيرَةٍ وَيَوْمَ حُنَيْنٍ۔ کون مراد ہے؟ پیغمبر کے صحابہ۔ والسابقون الاولون، 11واں پارہ، عظمت صحابہ۔ والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار۔ کون مراد ہے؟ پیغمبر کے صحابہ۔ 12واں پارہ، عظمت صحابہ۔ فاستقم کما امرت ومن تاب معك۔ 13واں پارہ، اور محمد الرسول اللہ۔ پڑھو پڑھو، صلی اللہ صحابہ۔ کسی ہسٹری کی ضرورت ہے، نہ کسی کی باتوں کی ضرورت ہے۔ قرآن میرے پیغمبر کے صحابہ کے تذکرے کر رہا ہے۔ پارہ نمبر 12، فاستقم کما امرت ومن تاب معك ومن تاب معك ومن تاب معك۔ کون مراد ہے؟ پیغمبر کے صحابہ۔ پارہ نمبر 13، عظمت صحابہ کے تذکرے میرا رب کر رہا ہے۔ پارہ نمبر 14، الذین تتوفاهم الملائکۃ طیبین یقولون سلام علیکم۔ پارہ نمبر 15، الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل لہ عوجا قیما لینذر بأسا شدیدا۔ کون مراد ہے؟
صحابہ پارہ نمبر 16 ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات کون مراد ہیں؟ پیغمبر کے صحابہ پارہ نمبر 17 اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاک بعد صحاب کا تذکرہ ہے. کون کر رہا ہے تذکرہ؟ نعتیں پڑھ رہا ہے میرا رب، شان بیان کر رہا ہے میرا رب، عظمتوں کے تذکرے میرا رب بیان کر رہا ہے. پارہ نمبر 17 پارہ نمبر 18 اللہ کی قسم ہے اور قرآن پڑھتا جا رب نبی پیغمبر کے صحابہ کی عظمتیں بیان کرتا جا رہا ہے. ہر بارے میں تذکرہ پیغمبر کے صحابہ کا. پارہ نمبر 18 ہے قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون. کون مراد ہے؟ پیغمبر کے صحابہ. پارہ نمبر 19 ہے وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا واذا خاطبهم الجاہلون قالوا سلاما. پارہ نمبر 20 ہے تلک الدار الآخرۃ نجعلها للذین لا یریدون علوا فی الارض ولا فسادا والعاقبۃ للمتقین. کون مراد ہے؟ پیغمبر کے صحابہ. پارہ نمبر 21 سے رب کیا کہہ رہا ہے؟ الف لام میم غلبت الروم فی ادنى الارض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين لله الامر من قبل ومن بعد ويومئذ يفرح المؤمنون. کون مراد ہے؟ پیغمبر کے صحابہ. اور پارہ نمبر 24 ہے رب نے کمال ہی کر دیا ہے ان الذين قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا. کون ہے ثم استقاموا؟ میرا بلال ہے. ثم استقاموا حضرت آل یاسر ہے. ثم استقاموا آل یاسر ہے. ثم استقاموا حضرت زنیرہ ہے. ثم استقاموا عامر بن فہیرہ ہے. ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ. پارہ نمبر 25 ہے للذین استجابوا لربهم واقاموا الصلاة وامرهم شورى بینہم. پارہ نمبر 26 ہے محمد الرسول اللہ والذین معہو. ہم منکر کو کہ 12واں 26واں لقد رضی اللہ لقد اور جس کا ایمان ہے پڑھے لقد رضی اللہ عن المؤمنین. اللہ کی قسم ہے. کون ہے؟ پیغمبر کے صحابہ ہیں. پارہ نمبر 27 ہے عرش والے رب کا قرآن ہے اور شان بیان ہو رہی ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی. 27واں پارہ عظمت صحابہ کے رب تذکرے کر رہے. 28واں پارہ والذین جاؤوا من بعدہم یقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان. کون ہے؟ پیغمبر کے صحابہ. پارہ نمبر 29 ہے ان المتقین فی ظلال وعیون. پارہ نمبر 30 ہے عظمت صحابہ ہے عبسا وتولا ان جاءہ الاعمی وما یدریک لعلہ یزکا. اللہ کی قسم ہے پورا قرآن میرے پیغمبر کے صحابہ کی عظمت بیان کر رہا ہے. صحابہ شانوں والے صحابہ تیری بیماری سمجھ آتی ہے. اللہ کی قسم ہے اور میرے پیغمبر کے زندگی کے اندر اسلام کتنا پھیلا ہے. آپ نے خط بھیجے صرف ملکوں کے اندر کس کے دور میں اسلام پھیلا؟ وہ ابو بکر ہے, عمر ہے, عثمان ہے, علی ہے, معاویہ ہے. اللہ کی قسم صحابہ بڑھتے
اسلام کا پرچم بلند کرتے چلے گئے۔ پیغمبر تذکرے کر رہے صحابہ کے، اللہ کی قسم ہے اگر صحابہ نہ ہوتے تو دین آج ہوتا۔ وہ خانے وال چ باہر لگی پئی، اللہ دی قسم، اینے بھابی، اینے دیوبندی، اینے مسلمان، اللہ کی قسم ہے یہ صحابہ کی برکت سے ہے۔ لولا صحابہ لذهب الاسلام، محدث نے لکھا اگر اللہ کی زمین پہ صحابہ نہ ہوتے تو زمین پر کوئی اسلام کا نام لینے والا نہ ہوتا۔ کن کے بارے میں نبی نے کہا تھا جنگ بدر میں، یا اللہ جے اے نارے، یا اللہ جے اے تے تیرا نام لین والا بھی کوئی رہنا۔ اللہ کی قسم وہ ابو بکر سے، عمر سے، عثمان سے، علی سے، طلحہ زبیر تھے، سعد اور سعید سے، جن کے بارے میں پیغمبر نے کہا ہے آپ نے تو محبتوں کی انتہا کر دی، عقیدتوں کی انتہا کر دی۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی عظمتوں کے تذکرے کیے، آپ کو وحی کے ذریعے پتہ تھا، حکمت تھی، قرب قیامت شریر لوگ آئیں گے، اپنے پہلوں پہ لان تان کریں گے، یہی سبب تھا آپ نے کہا اذا رأیتم الذین یسبون اصحابی، خانے وال کے غیور مسلمانوں، تمہیں کہا، سچے نبی نے کہا، خانے وال کے مسلمانوں اگر کوئی بدبخت پیغمبر کے صحابہ پر، میرے صحابہ پہ بکے، کوئی لان تان کرے، آپ فرماتے ہیں ایک اور بات سمجھنا، اللہ کی قسم میرے نبی نے جلدی کبھی کسی پہ لعنت، حدیث کے اندر آتا ہے صحابہ اللہ نے مجھے لعنت کرنے والا بنا کے نہیں بھیجا، میں تو رحمت والا بن کے آیا ہوں، میں لان تان نہیں کرتا۔ لیکن اب معاملہ ہی بڑا عجیب ہے، اذا رأیتم الذین یسبون صحابی، باغ فدہ کی آڑ لے کر صحابہ پہ بکتا ہے، خلیفہ بلا فضل کی آڑ لے کر صحابہ پہ تان کرتا ہے، واقعہ کربلا کی آڑ میں صحابہ پہ لان تان کرتا ہے۔ اللہ کی قسم ہے اگر رب صدیق کو خلافت دینا چاہے تو ساری زندگی علی ولی اللہ پڑھتا رہے، اللہ کی قسم خلافت ملتی کچھ سپیکروں میں یہ اعلان کرنے سے خلافت ملتی، خلافت تو ملتی ہے میرے نبی بیمار ہیں، بلال ہے محبوب نماز کا ٹائم ہے نماز پڑھا دیں، میرے نبی فرماتے ہیں وضو کیا ہے نا، خشی کی وجہ سے زمین پر پیغمبر گر پڑے، پھر وضو کیا میرے نبی نے، پھر آپ زمین پہ گر پڑے، پھر وضو کیا، پھر زمین پہ گر پڑے، بلال آئے محبوب نماز کا وقت ہے، فرمایا مرو ابا بکرین، تیرے پیٹنے سے کچھ نہیں ہونے والا، تیرے چلانے سے کچھ نہیں ہونے والا۔ پیغمبر کہتے ہیں مرو ابا بکر، نعرہ تکبیر، گلی گلی نگر نگر، گلی گلی نگر نگر، مصطفیٰ کا ہم سفر، اور ایمان سے بولو یار، ہاتھ اٹھا کے بولو ابو بکر ابو بکر، گلی گلی نگر نگر، بلند آواز سے بولو، گلی گلی نگر نگر، گلی گلی نگر نگر، اپنے باپ کی طاقت کا ثبوت دے، گلی گلی نگر نگر، مصطفیٰ کا ہم سفر، گلی گلی نگر نگر، گلی گلی نگر نگر، عائشہ کا بابا مصطفیٰ کا سسر، نعرہ تکبیر۔ اور بھائیو پیغمبر نے عظمت دی ہے، رب نے مقام دیا ہے، بخاری کی حدیث سن لے، یہ دنیا کی وہ حقیقت ہے اللہ کی قسم چھپ نہیں سکتی۔ آپ بیمار ہیں، بیماری کی حالت میں کہا مرو ابا بکر، مرو
صدیق کو رقیق القلب ہے، کھڑا نہیں ہو سکے گا۔ عمر سے کہے عمر نماز پڑھائے، آپ فرماتے ہیں باہر آ جاؤ، مرو ابا بکر، میں زندہ موجود ہوں، گھر میں ہوں، میرے ہوتے ہوئے میرے مصلے پہ کھڑا ہوگا تو ابو بکر کھڑا ہوگا۔ کہتا جی حدیث کرتاس ہے، بخاری میں آتی ہے، تجھے مسلم کی یہ حدیث کرتاس یاد نہیں؟ بخاری کی حدیث ہے، آپ بیمار تھے، خط کتاب لاؤ، پینسل لاؤ، کچھ لکھو۔ حضرت عمر فرماتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، محبوب آپ بیمار ہیں، صحابہ کو کہا بھی آپ بیمار ہیں تو قرآن ہمارے پاس موجود ہے، حسبنا کتاب اللہ، کافی ہے ہمارے پاس۔ او جی ماتم ہی ہو گیا جی، حضرت عمر نے خلافت نہیں لکھنے دی۔ اور رب کوئی کام کروانا چاہے حضرت عمر روک سکتے ہیں؟ بولو تو صحیح۔ اللہ نے کوئی کام کرنا ہو، پیغمبر علیہ السلام نے کرنا ہو، کوئی صحابی روک سکتا ہے؟ اور اسی حدیث کی تشریح ہے مسلم کی، اس کو پڑھ، اہل حدیثوں تم بھی۔ ایک وقت ہوندا سی، یقین جانو، پنڈ جو کلا ہی بھابی ہوندا سی تے انہیں سارے نو وقت پایا ہوندا سی، سارے نو جیڑا کوئی گل کرے لیاؤ لکھیا وہاؤ، لکھیا وہاؤ، ختم ہے تے لکھیا وہاؤ، اذان تو پہلے درود ہے تے لکھیا وہاؤ، عرس میلہ ہے تے لکھیا وہاؤ۔ اللہ کی قسم اکیلا ہوتا تھا اور پورا گاؤں اس سے پریشان ہوتا تھا۔ وہ اہل حدیثو آج تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ کتنے بندوں کو باغ فدر کی حقیقت کیا ہے، کتنے بندوں کو پتا ہے؟ خلیفہ بلا فصل کے دلائل کیا ہے، کس کو پتا ہے؟ اللہ کی قسم ان دلائل سے لیس ہو جا، یہ ایٹم بم ہے، کوئی بات کرے تو قرآن پڑھتا جا، پیغمبر کی حدیث پڑھتا جا، اور نہ سنا کر یہ مرزا جیلمی ہے، یہ اسحاق چال والا ہے، اللہ کی قسم رافضی ہے۔ اور جو ان علماء سے کٹ جاتا ہے اللہ کی قسم شیطان کے ہتھے چڑھ جاتا ہے۔ فتنوں کا دور ہے، علماء سے چمٹ جا، مسئلے پوچھا کر، دین کی باتیں پوچھا کر۔ نیٹ کھول کے بیٹھ جاتا ہے 90% ویب سائٹ مرزائیوں کی، رافضیوں کی۔ تیرے پاس کیا معیار ہے، کون سا حق ہے کون باطل ہے؟ حدیث کرتاس ہے، آپ نے کہا کاغذ قلم لکھ لاؤ، کچھ لکھواؤ، اور اس حدیث کے بھی آخر پہ کبھی حدیث نکالو نا، اس کے آخر میں بھی محبوب فرماتے ہیں اگر کاغذ قلم نہیں نہ آیا صحابہ پھر جو ہوا ہے بہتر ہی ہوا ہے، جو ہوا ہے۔ اب دوسری حدیث سننا، یہ مسلم کی ہے۔ ایک دن محمد الرسول اللہ، پڑھو درود پڑھو صلی اللہ ہو، یقین جانو کرونا سی نا، کرونا تے جلسے ہوئے پے سن بند، تو ان پھاٹک انج دا کھلا ہے کہ دیہڑی بھی 4 5 جلسے، تے مولوی بیچارے بھی کی کرن، قاری صاحب ماشاءاللہ پوچھیں ان سے، درس جلسے بیانات، اللہ علماء کی حفاظت فرمائے، اللہ حفاظت فرمائے۔ یقین جانے یہ جسم جو ہے نا، گلا جسم جے وس وچ ہوئے تے انج چلے جی میں ڈیوو چل رہی ہے، پر بندے دے وس وچ ہی کوئی نہیں، اللہ کی مرضیاں ہوتی ہیں، اللہ قبول فرما لے۔ توجہ کرنا، یہ مسلم کی حدیث ہے، آج کوئی بھی باس نہیں ہے، میرے نبی ہے، پیغمبر کی شریکہ حیات ہے، مومنوں کی ماں ہے، ماں عائشہ صدیقہ طاہرہ مطہرہ مزکیہ ہے، پاس بیٹھی ہوئی، مسلم کی حدیث ہے۔ اور سنو حدیث کرداس کا دوسرا حصہ ہے ادعی لی ابا کی و اخا کی۔ عائشہ اپنے ابو کو بلا اور اپنے بھائی عبد الرحمن کو بلا، محبوب کرنا کیا، حتی اکتبا کتابا، میں خلافت کے بارے کوئی بات لکھ دوں، اکتبا
پھر فرمایا رہنے دے۔ عائشہ یہ حدیث یاد رہے گی کہ نہیں؟ وہ بولو تے سے یاد رہے گی نا؟ یہ حدیث یاد رہے گی، مسلم کی حدیث ہے۔ ماں جی فرماتی ہیں مجھے کہا اپنے باپ کو بلا، اپنے بھائی کو بلا، پھر کہا عائشہ رہنے دے۔ عائشہ عائشہ بولو عائشہ، محبوب کیا ہوا ہے؟ ہمیں رہنے دے۔ محبوب وجہ کیا ہے؟ ہمیں یا باللہ والمؤمنون یا باللہ والمؤمنون یا باللہ، اللہ کی قسم صدیق کی عظمت پر کچھ نہ پڑھوں، میں یہی پڑھتا جاؤں یا باللہ والمؤمنون الا ابا بکر۔ عائشہ رہنے دے، نہ کاغذ کی ضرورت، نہ قلم کی ضرورت، نہ بلانے کی ضرورت ہے۔ فرمایا رب بھی نہیں مانے گا۔ اور سنو خلیفہ بلا فصل کسے کہتے ہیں؟ کون ہے خلیفہ بلا فصل؟ صدیق کی صداقت پہ باتیں کرتا ہے۔ میرے پیغمبر نے کہا یا باللہ والمؤمنون، عائشہ رہنے دے، نہ کاغذ چاہیے، نہ پینسل چاہیے، نہ رب مانے گا نہ مومن مانیں گے۔ اگر یہ مانیں گے تو ابو بکر کو مانیں گے۔ نعرہ تکبیر، شان صدیق اکبر، شان صدیق اکبر، مصطفیٰ کا ہم سفر، گلی گلی نگر نگر، نعرہ تکبیر۔ اب بھائیو سننا حدیث ہے، پھر ہوا نہیں ایسے، آپ بے مہر ہوئے، محبوب عمر کو کہہ دیں نماز پڑھائے۔ کیا کہا تھا میرے نبی نے؟ اور ایسے مکر نہ کرو جیسے بیبیوں نے یوسف علیہ السلام کے ساتھ مکر کیا تھا۔ میری زندگی میں میرے مصلی پہ اگر کھڑا ہوگا تو ابو بکر۔ کون کھڑا ہوگا؟ بولو، جسے محبت ہے وہ بولے کون؟ مصطفیٰ کا ہم سفر۔ یا ٹھنڈ نہیں پہن رہی، ٹھنڈ نہیں پہن رہی، مصطفیٰ کا ہم سفر، گلی گلی نگر نگر، گلی گلی نگر نگر، مصطفیٰ کا ہم سفر۔ اور سننا حدیث سننا، آپ نے کہا ابو بکر نماز پڑھائے گا۔ حضرت علی موجود ہیں کہ نہیں؟ وہ بولو تے صحیح، اور میرے چنوں بول دے کیوں نہیں؟ حضرت علی موجود ہے نا؟ چچا عباس بھی پیغمبر کے موجود ہے نا؟ عبداللہ بن عباس بھی موجود ہے نا؟ حسن بھی موجود ہے، حسین بھی موجود ہے، میرے علی کا خاندان موجود ہے، اہل بیت موجود ہے۔ پیغمبر نے کہا مرو ابا بکر۔ سارے موجود تھے، پیغمبر نے مصلی پہ اگر کھڑا کیا ہے تو ابو بکر کو۔ میں حدیث سناتا ہوں آپ کو، محمد الرسول اللہ۔ عصر کی نماز کا وقت ہے، حضرت بلال ہے محبوب، نماز کا ٹائم ہوا آ جائیں۔ آپ فرماتے ہیں بلال طبیعت نہیں صحیح، ابو بکر کو نماز پڑھا دے۔ حضرت بلال کہتے ہیں میں مسجد میں آیا، حضرت صدیق موجود نہیں تھے، عمر تھے رضی اللہ عنہ، عمر تھے۔ آپ فرماتے ہیں حضرت بلال کہتے ہیں میں نے کہا ابو بکر کے بعد نمبر کس کا؟ اور یار بولو دے صحیح، کس کا؟ ابو بکر کے بعد نمبر کس کا ہے؟ فرمایا میں نے حضرت عمر کو آگے کھڑا کر دیا ہے۔ میرے پیغمبر اپنے حجرے میں، آپ نے جب آواز سنی، اب حضرت عمر اللہ اکبر کہا، سمیع اللہ لمن حمیدہ کہا، فرمایا یہ آواز ابو بکر کی نہیں ہے، مصلی پہ کون کھڑا ہے؟ نماز ختم ہوئی، پیغمبر علیہ السلام نے بلوایا، اور مصلی پہ کون تھا؟ فرمایا ابو بکر تھے نہیں، میں نے عمر سے کہا انہوں نے نماز پڑھائی۔ فرمایا نہیں، لوگوں کو جمع کرو، لوگوں کو جمع کرو، ابو بکر کو کہو یہ نماز دوبارہ مسلمانوں کو پڑھائے۔ اللہ کی قسم
میرے پیغمبر نے یہ انتظام کس لیے کیا ہے؟ ابو بکر دا اور نماز تو ہو چکی تھی، آپ فرماتے ہیں ابو بکر کو کہو، حدیث بھی صحیح سند سے ہے، کیوں کہا جا اور کسی کو شبہ نہ رہ جائے، شک نہ پڑ جائے، کوئی گمراہ نہ ہو جائے، کوئی فتنے میں مبتلا نہ ہو جائے، کوئی تمنا نہ کر لے، کوئی خواہش نہ کر لے۔ میں بتانا چاہتا ہوں اپنی زندگی میں اور میری زندگی پہ اگر مصلی میں کھڑا ابو بکر ہے، میرے بعد بھی میرے مصلی پہ کھڑا ہوگا تو ابو بکر ہے۔ علی ولی اللہ پڑھنے سے خلافت ملتی ہے؟ خلافت تو اس کو ملتی ہے جس کو رب دیتا ہے۔ آپ فرماتے ہیں صحابہ میں نے خواب دیکھا، خواب میں نے پانی لگایا ایک پیلی کو، میرے بعد وہ ڈھول مجھ سے ابو بکر نے پکڑ لیا ہے۔ کس نے پکڑا ہے؟ فرمایا پھر جب حضرت ابو بکر صدیق نے پانی لگایا نا، تھوڑا سا پانی لگا کے تھک گئے، پھر ڈول پکڑا حضرت عمر نے، پھر حضرت عمر نے پانی لگایا، اتنا پانی لگایا پہلی کو سراب کر کے رکھ دیا ہے۔ اور کیا مراد ہے؟ میرے دور اقتدار میں، نبوت میں اسلام کا پرچم پھیلے گا، لہرائے گا، میرے بعد وہ اقتدار خلافت حکومت اللہ ابو بکر کو دے گا، میرے ابو بکر کے بعد وہ خلافت اللہ عمر کو دے گا۔ کس نے کہا؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور خلافت کے لیے اللہ کی قسم ہے، اگر تو کہتا ہے چچا کا بیٹا ہے، حق زیادہ ہے، تو عبداللہ بن عباس بھی تو چچا کے بیٹے ہیں نا، حضرت علی کے بھائی جعفر بھی تو چچا کے بیٹے ہیں، عقیل بھی چچا کے بیٹے ہیں، فضل بن عباس بھی چچا کے بیٹے ہیں، تو کہتا دماد ہے، اگر دماد ہے تو دورہ دماد عثمان ہے، ایک ام کلثوم ہے، ایک رقیہ ہے۔ اگر تو کہے کہ پیغمبر علیہ السلام سے رشتہ داری ہے، اللہ کی قسم چچا کے بیٹے کا نمبر بعد میں آتا ہے، چچا عباس کا نمبر پہلے آتا ہے۔ اللہ کی قسم یہ دلائل کوئی حیثیت نہیں رکھتے۔ میرے پیغمبر نے اپنی زندگی میں اپنے مصلی پہ ابو بکر کو کھڑا کیا ہے، خلیفہ بلا فصل۔ کوئی جواب دین دی لوڑ ہی نہیں، ایک کوئی گل بڑی کہ نبی پاک نے اپنی زندگی دیاں آخری 17 نمازاں کیدے کولوں پڑھوائیاں نے؟ اور بولو تے صحیح، وہ جو بی بی آئی نا آپ کے پاس، آتت النبی صلی اللہ علیہ وسلم فسالتہ، سوال کیا، آپ فرماتے ہیں کل آنا، پھر بتاؤں گا۔ اس نے کہا محبوب آرائیتا ان جئتو ولم اجدکا، فرمایا میں آؤں اور آپ کو نہ پاؤں کہاں جاؤں؟ فرمایا فاتی ابا بکر، اور بی بی اگر تو آئے میں نہ ہوں، فوت ہو جاؤ، دنیا سے چلا جاؤ، میرے بعد تو ابو بکر کے پاس آنا۔ یہ کس کی دلیل ہے؟ اللہ کی قسم میرے صدیق کی خلافت کی دلیل ہے۔ پانگ پی کے تے چرس پی کے تے آندہ دمادم مسکر اندر علی دا پہلا نمبر، پنکھاں پی کے کوئی خلافتہ مل دیا نے تے انہاں دی خلافت انج دی ہوندی۔ حافظ عبداللہ صاحب شیخ پوری رحمت اللہ علیہ سب کے رحمت اللہ علیہ، شیخ القرآن مولانا محمد حسین صاحب شیخ پوری رحمت اللہ علیہ۔ یا اللہ جتنے اکابرین دنیا سے چلے گئے، ہمارے بزرگ چلے گئے، شیخ الاسلام شیخ الحدیث و تفسیر مولانا عبد الرشید اظہر صاحب، اللہ ان کی قبر کو جنت کا باغیچہ بنا دے۔ جتنے ہمارے اسلاف بڑے فوت ہو گئے مغفرت کر دے۔ پاک پیغمبر علیہ السلام حضرت عفر عبداللہ صاحب کہتے ہیں منگے پہ آتے نالے آ کے دمادم مسکل اندر علی دا
آدھے میں 10 دا نوٹ کڈیا 10 دا انہیں کہا دینا تاں ہے اونج پڑھ جنج میں پڑھنا انہیں کہا جناب 10 دیو تے جو مرضی آکھو میں پڑھی ہونا انہیں کہا پڑھ دمادم مست کلندر صدیق دا پہلا نمبر ان کی وجہ سے تو کہتا ہے اللہ کی قسم یہ تو عظمتیں کافروں کو پتہ ہے نبی پاک کے بعد نمبر کس کا او بولو تے صحیح جنگ احد ہوئی نا بغدڑ مچ گئی آپ پہاڑی پہ چڑھ گئے ابو سفیان کہتا حل فیکم محمد کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں آپ کہتے ہیں خاموش رہو پھر بولا اس نے کہا حل فیکم ابا بکر اللہ کی قسم ہے ان کافروں کو پتہ ہے ان کو پتہ ہے کہ پیغمبر کے بعد اگر کسی کا نمبر ہے تو ابو بکر کا ہے اللہ کی قسم ہجرت ہوئی نا ہجرت آپ کے گھر آئے پیغمبر گھر نہیں تھے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یار خار ہے ہجرت کے ساتھی ابو جال اتوں ہو کے نا تے سیدھا ہی نبی پاک دے گھر تو بعد ابو بکر دے گھر جاندہ ہے رضی اللہ عنہ اس کو پتہ ہے اگر پیغمبر گھر میں نہیں ہے تو ابو بکر کے گھر میں اب یہ مسئلہ سمجھو اللہ کی قسم ہے پیغمبر نے اپنی زندگی میں اپنے مسلح پہ کس کو کھڑا کیا ہے جیڑا کہنا جی حضرت علی خلیفہ بلا فصل اور بس اوقات میں یہ ذکر کر کے کہنا چاہتے ہیں تم علی کو نہیں مانتے اللہ کی قسم جس دل کے 1000ویں حصے میں علی کا بغض ہو اللہ وہاں پہ ایمان نہیں رہنے دیتا علی کی محبت تو ایمان ہے پروفیسر ساجد میر صاحب فیصل آباد میں بڑا پیارا جملہ کہا صحابہ اور اہل بیت کی محبت ایمان کا حصہ نہیں ہے ایمان ہے ایمان ہے ان کے بغیر ایمان آتا ہی نہیں دوسرا جی باغ فدق جی آپ فوت ہوئے سیدہ فاطمہ ہی جی باغ فدق دے دیں جو ہمارا حصہ بنتا ہے حضرت صدیق نے نہیں دیا وین پڑی ہوندہ ہے تے روئی ہوندہ ہے تھپڑ مارا حضرت فاطمہ کے چہرے پر حضرت عمر نے اللہ میری توبہ زمین پھٹ کیوں نہیں جاتی پیٹ میں ٹانگ ماری حضرت عمر نے اللہ تمہارا بیڑا غرق کر دے ان پاک بعد ہستیوں پہ الزام لگاتے ہو پھر گھر گئے گھر کو آگ لگا دی اور زمانے کے بے ایمانو سنو اللہ کی قسم ہے میرے علی نے حضرت فاطمہ کے بطن اطہر سے جو بیٹی پیدا ہوئی ہے نا نام اس کا ام کلثوم بنت فاطمہ بنت علی میرے علی نے ولی بن کر اپنی لخت جگر کا نکاح میرے عمر سے کیا ہے کسے کیا ہے اور تسی ایڈی غیرت آلے ہو خانے والے ہو ایڈی تاڑے چے غیرت ہے شریکے جدے نہ گل نہ بن دی ہوئے انہوں کوئی تیاں دیندہ او بولو دے صحیح او یار تیرے نہ تے بنی نہیں میں اپنی تینوں تے دکھی نہیں کرنا تم نہیں دیتے اللہ کی قسم علی تو خیرت والوں کے امام ہے میرے علی نے اگر حضرت فاطمہ سے حضرت عمر نے یہ رویہ کیا ہوتا اللہ کی قسم کبھی اپنی لخت جگر کا نکاح نہ کرتے بیٹی کا رشتہ دے کے یہ ثابت کیا ہے علی پیار کرتے ہیں عمر سے اور عمر پیار کرتے ہیں علی سے میرے پیغمبر نے ثابت دماد علی دماد علی فاروق اعظم دماد علی دماد علی دماد علی دماد علی نعرہ تکبیر حضرات توجہ کرنا بات کو ختم کریں اب باغ فدق ہے کیا جنگ خیبر ہوئی اللہ نے مال فہ دیا مسلمانوں کو اللہ نے وہ مال مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا ہے پیغمبر نے اس کا جو حصہ اپنے گھر کے لیے رکھا ہے بیویوں کا گھر چلتا ان کا نام و نفقہ چلتا آپ فوت ہو گئے خاتون جنت آئی حضرت صدیق کے پاس وہ ہمارا مال جو ہے نا وہ باغ وہ ہمیں دے دیں
میرے صدیق کہتے ہیں بیٹی اللہ کی قسم ہے میں اس کے لیے وہی طریقہ اختیار کروں گا جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے۔ حضرت فاطمہ چلے گئی، مسلم کی حدیث کے لفظ ہے کہ پھر انہوں نے کبھی ان سے کلام نہیں کیا، کبھی کلام وین پائی آندا جی ایتھے، کدی حضرت صدیق نہ بولیاں نہیں، کدی کوئی گل نہیں کی تھی۔ اور مسئلہ کیا ہے؟ ایک دوسری حدیث میں وضاحت ہے کہ خاتون جنت حضرت فاطمہ نے، جنتی عورتوں کی سردار نے، جب حضرت صدیق نے یہ حدیث بیان کی نا، حضرت فاطمہ نے کبھی باغ فدر کا مسئلہ بیان نہیں کیا، کبھی سوال نہیں کیا، کبھی اس کے بارے میں بات نہیں کی، کبھی کلام نہیں کیا۔ اللہ کی قسم ہے اس سے بڑھ کر کوئی حقیقت نہیں ہے۔ اچھا یہ جو حدیث ہے سیدہ فاطمہ جنتی عورتوں کی سیدۃ النساء اہل الجنہ حدیث ہے کہ نہیں؟ تو بولو ہے نا؟ یہ حدیث نو بیان کرنے والیاں کون نے؟ وہ ایک ہی راویہ ہے، ایک۔ اللہ کی قسم ماں عائشہ نے تب حدیث محبوب سے سنی تھی جب فاطمہ موجود نہیں تھی رضی اللہ عنہ، اور اگر محبت نہ ہوتی تو یہ بات بیان کیوں کرتی؟ بیٹی سے ماں نے کہا، ماں نے بیٹی سے کہا او بیٹی میں نے پیغمبر سے تیرے بارے سنا ہے سیدۃ نساء اہل الجنہ، تو جنتی عورتوں کی سردار ہے، بیان کرنے والی مومنوں کی ماں عائشہ صدیقہ ہے، تو چیختا رہے لڑائی ہے، کوئی لڑائی نہیں ہے، رحماء بینہم ہے، علی پیار کرتے ہیں ابو بکر سے، ابو بکر پیار کرتے ہیں علی سے، علی پیار کرتے ہیں عمر سے، عمر پیار کرتے ہیں علی سے، علی پیار کرتے ہیں عثمان سے، عثمان پیار کرتے ہیں علی سے۔ اور قرآن کہتا ہے رحماء بینہم، وہ تو پیار کرتے ہیں، محبتیں کرتے ہیں آپس میں۔ حضرت معاویہ کا تذکرہ کرتے ہو ظالموں اللہ تمہیں ذلیل کر دے، میرے حسن نے ہاتھ پکڑ کر حضرت معاویہ کو منبر پہ بٹھایا ہے، اور تم بھی باز آ جاؤ۔ محرم شروع ہوتا ہے دی کیڑا حق تے سی تے کیڑا باطل سے تھی، کوئی شک نہیں ہے شان میں حضرت علی حضرت معاویہ سے بڑے بلند ہیں، کوئی شک ہی نہیں ہے۔ قرآن نے تقسیم کر دی ہے، جو فتح مکہ سے پہلے اسلام لایا وہ اعلیٰ ہے، جو بعد میں لایا جنت میں وہ جائے گا، لیکن اعلیٰ وہ ہے جو فتح مکہ سے پہلے ایمان لایا ہے۔ قرآن نے کہا ہے، شک نہیں ہے۔ لیکن وہ جو حدیث ہے نا جی، حضرت زبیر کے بارے میں حدیث میں آتا ہے زبیر تجھے نہ ایک باغی جماعت قتل کرے گی، جی حضرت معاویہ کی جماعت نے ان کو قتل کیا ہے۔ اور یہ بات اگر بیان کرتے ہو تو وہ حدیث کس نے بیان کرنی ہے جو ترمذی میں ہے؟ پیغمبر کے صحابی ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لشکر سے ایک آدمی نکلا ہے، حضرت معاویہ کے گھروں میں صحابی ہیں، نام میرے ذہن سے خلط ہو گیا، صحیح جامع ترمذی کی صحیح سند سے حدیث ہے۔ اس نے جا کے جب قتل کیا نا صحابی کو، تو آ کے حضرت علی کو کہتا ہے جی میں تو مار چھڑیا انہوں۔ حضرت علی کہتی اللہ تیرا بیڑا غرق کر دے، میرے نبی نے کہا تھا صحابی کا نام لے کر، حضرت عبداللہ بن عوام ہے یا زبیر بن عوام ہے، مجھے نام خلط ہو رہا ہے، حدیث صحیح ہے، اللہ تجھے غارت کرے تو جہنم کا ایندھن بن جائے۔ پیغمبر نے کہا تھا کہ تجھے جو قتل کرے گا وہ جہنم میں جائے گا۔ اور مسئلہ سمجھو، حضرت عبداللہ بن زبیر کو جس نے قتل کیا ہے، حدیث میں آتا ہے تجھے باغی قتل کرے گا، وہ گناہگار ہے جس نے قتل کیا ہے۔ پوری جماعت غلط، اللہ کی قسم وہ تو پیغمبر کے صحابہ ہیں۔ اسی طرح حضرت علی کی جماعت میں سے جس بندے نے قتل کیا اس صحابی کو، اس میں پورے حضرت علی کا لشکر غلط ہے؟ نہیں،
آپ نے کہا تھا حسن سلوک کروائے گا. مسلمانوں کی دو پھر بولو دو. اے اللہ کی قسم وہ ایک جماعت میرے علی کی ہے، ایک جماعت حضرت معاویہ کی ہے، دونوں مسلمان ہیں. ان اعتراضات کا تذکرہ کر کے صحابہ کے بونکے کوئی صحابہ پہ اعتراض کرے، اللہ کی قسم ہم برداشت نہیں کریں گے. یہ ملک ابو بکر عمر و عثمان و علی کے دیوانوں متوانوں کا ملک ہے. انشاءاللہ ہمارے اسلاف نے خون دیا ہے عظمت صحابہ کے لیے. اور خانے وال کے غیور مسلمانوں، اگر قائدین کہے، علماء کہے، روڈ پہ نکلنا پڑے عظمت صحابہ کے لیے، عظمت اہل بیت کے لیے نکلو گے انشاءاللہ. نکلنا تمہارا کام ہے. حوض کوثر پر صدیق کے ہاتھوں سے آب کوثر پلوانا عرش والے رب کا کام ہے.